سورۃ الاعراف۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا حق بالکل ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس صرف تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، دفعتاً وہ ایک اسدحہ بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو لوگ سردار تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، اور تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے، اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا اے موسیٰ، خواب ڈالیے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر ڈالی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کہ ایسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ، ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک اس کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔
پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، اور یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے پاس وقت پر آئے اور ان کی رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، اور تم ان کو پوری طاقت سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ سمجھیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کا اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غلط گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعی لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔